السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ آج سے ہماری گفتگو صحابہ کرام کے حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم امت مسلمہ میں افضل اور برتر ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نصرت اور اعانت کے لیے منتخب فرمایا۔ ویسے تو تمام صحابہ روشنی کے مینار ہیں اور ہم نے حضرت عمر فاروق کی شخصیت کا آج احاطہ کرنا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے کم از کم عرب کے اس سماج کا ضرور جائزہ لیں کہ آخر رب العالمین نے اس خطے کا انتخاب کیوں کیا جہاں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا ہوا۔ کسی بھی قوم کے اجتماعی عیوب اور اخلاقی برائیوں کو جانچنے کے لیے انہیں دو شقوں میں تقسیم کر کے کیا جا سکتا ہے، جن میں پہلی برائیوں کا تعلق غلامی اور محکومی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری برائیوں کا جنم نشہ قوت اور جذبہ تغلق سے پیدا ہوتی ہے۔ محکومی اور غلامی کی کوکھ سے کمینگی، بے غیرتی، طلوع مزاجی، بددیانتی، پس فطرتی، تنگ نظری، بدعہدی، غداری، منافقت، دروغ گوئی، بہانہ سازی، فریب کاری، مکاری، عیاری، سہل انگاری، تن آسانی، گریہ گری جیسی رذیل اور گھٹیا عادات کردار کا حصہ ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف نشہ قوت اور سطوت کی بدمستی میں مغلوب قوم میں استحصال، استبداد، نخوت اور جبر جیسی انسانیت سوز خصلتیں جنم لیتی ہیں، جن سے وہ قوم نشہ اقتدار سے مغلوب ہو کر اپنے سوا کسی اور کو جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اب جب ہم خطہ حجاز میں اس انقلاب کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس دور کے عمومی حالات کا بھی جائزہ لینا پڑے گا، جس نے انتہائی قلیل عرصے میں اس دنیا کے نصف حصے پر اپنے اثرات مرتب کر دیے، اور اس زمین کے سب سے اولین خصوصیت یہ تھی کہ ان پر کسی غیر قوم نے حکومت نہیں کی تھی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی اپنی کوئی منظم مرکزی حکومت ہی سرے سے نہیں تھی۔ اس لیے ان کے دل و دماغ ابلیسانہ روبائے بازیوں سے پاک و صاف تھے، جو کہ مقابلی سیاست کا لازماً جزو ہوتے ہیں، اور میں ایران و روما کے جزامی تہذیب کے جراثیم بھی ہرگز نہیں پہنچے تھے، جو کسی بھی سماج کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں۔ یہ سادے لوگ تھے، یہ سادے لوگ صاف اور شفاف صحرائی ماحول میں زندگی بسر کرتے چلے آ رہے تھے۔ اسی ماحول کا نتیجہ تھا کہ ان کے سینوں میں صحراؤں کی سی وسعت، ان کی نگاہوں میں چشموں کی سی پاکیزگی اور سیرچشمی، ان کے ارادوں میں رطب النخل کی سی بلندی، ان کے عزم میں کوہ ساروں کی سی پختگی پیدا ہو چکی تھی۔ مہمان نوازی، ایفائے عہد، احسان شناسی، شجاعت اور بصالت، مروت ان کی فطرت کا حصہ بن گئی تھی۔ اگرچہ ان میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں، لیکن اگر ان کی ناپسندیدہ خصائص کا ذکر کریں تو وہ بھی اپنی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی تھی۔ ان میں نسلی احساس برتری، جذبہ انتقام جوئی ان کی رگ رگ میں سرایت کیا ہوا تھا۔ معمولی باتوں پر یہ لڑائیوں کا چھڑ جانا جو نسلوں تک چلتی تھی۔ ہر مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کر جاتا کہ جب تک تم فریق مخالف سے انتقام نہ لے لو گے، اس آگ کو بجھنے نہ دینا۔ ان میں نسبی افتخار اس قدر راسخ تھا کہ ایک قبیلہ اپنے سے کم حیثیت کے حامل قبیلہ سے رشتہ یگانیت استوار کرنا تو ایک طرف، وہ ان سے مقابلہ کے لیے میدان کارزار میں اترنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اگر کوئی کم تر ہوتا تھا تو ان کے مقابلے میں بھی نہیں آتے تھے۔
ان کے جذبہ توفیق یعنی برتری اور مسابقت کی یہ کیفیت تھی کہ جب بدر کے میدان میں دو بھائیوں معاذ اور معوذ نے ابو جہل کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کندھوں کے برابر کاٹنا۔ جب پوچھا گیا ایسا کیوں تو اس نے کہا جب لڑائی کے بعد مقتولین کے سروں کو نیزی کی انیوں پر پرو کر جلوس نکالا جائے گا تو میرا سر باقیوں سے اونچا دور سے نظر آئے گا کہ فلاں سردار کا سر ہے۔ عرب کی قوم احساس برتری، جذبہ تغلب پر نفس میں سرکش اس قدر کہ دیوتاؤں کے سامنے اپنے غضب کا اظہار کرتے۔ اسی طرح کا ایک میں واقعہ پیش کرتا ہوں کہ عرب عمرائے القیس کے بارے میں ہے جو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حسب دستور سب سے بڑا دیوتا کے پاس پہنچا تو اجازت طلبی کے لیے تیر پھینکا، لیکن وہ ہدف حاصل نہ ہوا تو وہ غصے میں آ گیا، تیروں کا ترکش زور سے بت کے سر منہ پہ مارا اور کہا اگر تیرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہوتا تو میں دیکھتا کہ تو کس طرح انتقام لینے سے باز رہتا، تو اجازت نہ بھی دے تو میں انتقام لوں گا۔ تو دوستو یہ تھی وہ قوم جسے اس قسم کی امت کی قالب میں ڈھالنا رب العالمین کو مقصود تھا، جس میں عرب کا سب سے بڑا سردار حبش کے غلام زادے کو سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہے اور قوانین خداوندی کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کیا کہ ان کی تعمیل میں دل کی گہرائیوں سے وہ کر رہا تھا۔ عرب قوم کی ان صفات کے باعث قدرت نے، رب العالمین نے عالمگیر انقلاب کے لیے اس خطے کے لوگوں کا انتخاب کیا۔ اہل عرب نے اس زمانے میں دو افراد باقیوں کے مقابلے میں بلند، برتر اور سرکردہ تھے، اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب انہی پر آ کر رک گئی۔ انہی کے پاس اپنے رب العزت سے اپنی شدت آرزو کا اظہار فرمایا تھا اور کہا تھا یا رب العالمین، اسلام کو یا تو وہ ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، کو یا عمر بن خطاب کے ذریعے تقویت بخش، ان دونوں میں سے تجھے جو محبوب ہو اسے مشرف پہ اسلام فرما۔ یہ دونوں ایک شخصیات نہایت بے باک، سرکش، اناتاب تھی، لیکن ابو جہل کا پندار نفس اس مقام تک پہنچا ہوا تھا جہاں سے اس کا واپس آنا اپنے لیے وہ موت کا پیغام سمجھتا تھا۔ وہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نگاہ سے دیکھتا تھا؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس سے اس بابت سوال کیا گیا تو اس نے کہا ہم میں اور عبد مناف جو حضور کا خاندان تھا میں شرف و عظمت کا جھگڑا تھا۔ انہوں نے کھانا کھلایا اور ہم نے بھی کھانا کھلایا، انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالیں، ہم نے بھی ذمہ داریاں سنبھال لیں، انہوں نے بخششیں دیں تو ہم نے بھی بخششیں دیں، غرض ہم ایک دوسرے کے دوش بدوش چلتے رہے، لیکن ہم نے شہوہ سواری میں ان پر سبقت حاصل کر لی تو انہوں نے دعویٰ کر دیا ہم میں نبی مابعوث ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ان پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف عمر ابن خطاب جن کی فکری صلاحیتوں کی خاندانی عصبیت اور جذبہ منافست نے مفلوج نہیں کیا تھا، علم، دوستی، ذوق تحقیق کا یہ عالم جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کے ہاں تورات کا درس ہوا تو جو عبرانی زبان میں تھا اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے پھر عبرانی زبان سیکھی اور اس حد تک مہارت حاصل کر لی کہ وہ خود تورات کا پھر انہوں نے مطالعہ بھی کیا اور اس کو سمجھا بھی، سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ اسی فکر اور تجسس حق کا جذبہ تھا جس نے انہیں فاروق اعظم بنا کر آسمان انسانیت پر مہر طالب تاب کو طرح چمکا دیا اور اس کی ذو فشانیاں ہمیشہ کے لیے وجہ تابندگی علم بن گئیں۔